حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اس سال اگر کسی انسان کا ہولان ہول یعنی 1 سال مال پر رمضان میں پورا ہو رہا ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کتنی رقم ہونی چاہیے؟ سونا، چاندی یا پھر جو مال تجارت ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم اسے روپے میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو ایک انسان کے پاس کتنا روپیہ ہونے سے زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی. تو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کی وضاحت کریں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. دیکھیے، زکوٰۃ واجب ہونے کا معیار جو ہے وہ سونا اور چاندی کو شریعت نے مقرر کیا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب چونکہ سونا اور چاندی کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ثمن قرار دیا گیا، اور جیسے کہ روپے ہے یا پھر جو مال تجارت ہے تو اس میں سونے اور چاندی کا مسئلہ کیسے آپ وہاں پر فٹ کریں گے. تو اس تعلق سے فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے اور مال تجارت کی قیمت دونوں یعنی سونا اور چاندی کے نصاب میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو ناظرین کرام، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت یعنی اس سال رمضان میں کتنی ہوگی اور کتنا روپیہ ہونے سے زکوٰۃ فرض ہے؟ تو یاد رکھیے، آج کے ڈیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 45,000 ہزار ہوتے ہیں. تو اگر کسی انسان کے پاس 45,500 یا 45,000 اگر ہے تو وہ انسان صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، یعنی دونوں نصاب مکمل نہیں ہے، سونے کا بھی نصاب مکمل نہیں، چاندی کا بھی نصاب مکمل نہیں، لیکن کچھ کر کے دونوں سے ہے، تو اگر دونوں کی قیمت کو جب ملا دیا جائے اور وہ چاندی کے نصاب کی قیمت کو یعنی 45,500 روپے تک اگر پہنچ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ایسے ہی اگر مال تجارت ہے اس کی قیمت 45,500 کے آس پاس پہنچ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. ہاں، زکوٰۃ کے معاملات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ اس پر نہیں، جیسے گھوڑا ہے، گاڑی ہے، رہنے کے مکان ہے، ضروریات کے سامان ہے، دکان ہے. دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، دکان کے مال پر زکوٰۃ ہے. تو اس سال زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ہندوستانی مارکیٹ کے اعتبار سے ایک آدمی کے پاس اگر 45,500 کے آس پاس روپے ہے اور وہ مقروض نہیں ہے، یعنی 45,500 روپے کا وہ مالک ہے قرضہ وغیرہ کو منہا کرنے کے بعد، تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ انسان صاحب نصاب ہے. اور جب آپ اس نظریے سے دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، 90% کہ وہ صاحب نصاب آپ کو ضرور ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر کسی کے پاس آدھا تولہ گولڈ ہو، سونا ہو اور کچھ چاندی ہو تو اور کچھ ویسے بھی رقم ہوتے ہیں، تو عموماً اس طرح سے اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو وہ 45,000-50 ہزار روپے کا مالک ہو رہا ہے. چونکہ گولڈ کی قیمت بہت زیادہ ہے تو آدھا تولہ گولڈ اور 10 تولہ یا 20 تولہ اگر چاندی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ انسان تو ویسے ہی صاحب نصاب ہے. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں، ہم صاحب نصاب نہیں ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. صاحب نصاب ہونے کے لیے صرف کیش کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب ہونے کے لیے تو در حقیقت سونا اور چاندی کا ہونا ضروری ہے. تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.